بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے. ابتداً اس آیت کے ذیل میں ایک سوال جو شاید میں بعد میں کبھی عرض کرتا، لیکن چونکہ سوال پیدا ہوا، سوال کیا گیا، تو میں مختصر اس کا جواب دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. چونکہ اس آیہ کریمہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. آیت کے ابتدائی حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، بعد میں روزے کے مسائل اور بیان کیے گئے ہیں. اور اسی سورہ بقرہ میں دوسری نمبر کی آیت، اس میں بھی قرآن کی ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوسری نمبر آیت میں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اس آیت میں جو ماہ رمضان کے سلسلے میں ہے، اس میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہاں پر کہا گیا ھدی للناس. 2 نمبر آیت میں کہا گیا ھدی للمتقین، اور 185 نمبر ایک ہی سورہ کے دوسری آیت میں، یعنی 185 نمبر آیت میں فرمایا کہ ھدی للناس. تو ہماری جو گفتگو تھی ھدی للناس پہ تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ممکن اور لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ جس پر زور بھی دیا جا رہا تھا، اور شاید ابھی تھوڑی طرح اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ قرآن جو ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا، لیکن ادھر ابتدا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو پھر یہ دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں آیتوں کے درمیان میں ربط کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک بحث کبھی کی گئی تھی، لیکن وہ تھوڑا مفصل بحث ہے، اور اس میں اور کچھ مطالب ہیں جو عرض کیے گئے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں، ایک ہی سورہ میں جو دونوں آیتیں ہیں، وہ آیتیں اصل میں 2 حالتوں کو بیان کر رہی ہیں. یہ جو آخری والی آیت ہے، یعنی جو 185 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں جو ھدی للناس بیان کیا گیا ہے، کہ جس کی تاکید بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے، ان کو کامیابی اور ہدایت اور نجات کا باعث ہے. تو در حقیقت یہ اصل قرآن کا نزول وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام نوع بشر کے لیے ہے، تمام بشریت کے لیے ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اور جو کچھ بھی خیر پہنچنا ہے انسانوں کو، وہ کسی کو روکا نہیں گیا ہے، کسی کو محروم نہیں کیا گیا ہے. کہ چونکہ وہ ذات سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن چونکہ وہ سب کو خلق کرنے والا ہے، اور وہ رب العالمین ہے. ہر لمحے اور ہر پل لوگوں کی تربیت، لوگوں کی تدبیر، اور نہ صرف انسانوں کی بلکہ تمام کائنات کی اور تمام مخلوقات کی تدبیر اس کے اختیار میں ہے. لہذا ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہے. یعنی جس طرح اور ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب پروردگار کی طرف سے ہیں. اسی طریقے سے سب سے بڑی نعمت کہ جس کے لیے اس نے اتنے سارے انبیاء بھیجے، اتنی ساری کتابیں نازل کی، مسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اولیاء بھیجے، اور الگ الگ طرح سے انتظام کیا، یعنی تاکہ انسان اپنی حالت سے بہتر شکل اختیار کر سکے، انسان ترقی کر سکے، انسان آگے بڑھ سکے. انسان فقط جسمانی ترقی میں مصروف نہ رہ جائے، انسان فقط
مادی انسان اور ایک جسمانی انسان بن کے حیوانوں جیسی زندگی گزارنے پہ اپنی پوری زندگی کو ختم نہ کر دے، بلکہ انسان کا انسانی پہلو آگے بڑھے، انسانی پہلو کو اور روحانی پہلو کو اور انسان کے اندر جو موجود عظیم کوالٹیز ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے مادی نعمتوں سے کہیں زیادہ بڑی نعمت جس کی ضرورت تھی وہ تھی ہدایت، وہ تاکہ وہ ایک صحیح راستہ، صحیح مسیر اور کامیابی کی طرف لے جانے والے اصول اور قانون بیان کیے جائیں، وہ آ کر قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، تو وہ سب کے لیے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر دو حالتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو کچھ لوگ لیتے ہیں، اپناتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، اس سے اس کا اثر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہا گیا ہے کفر کی، انکار کرنے والے، جو اللہ کی آیات کی انکار کرنے والے، اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنے والے۔ قرآن میں بار بار یہ ذکر ہوا ہے متعدد پہلو سے۔ اس سے مراد کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ جو بھی قرآنی اصولوں کا انکار کریں۔ مثلا ممکن ہے کہ انسان سال بھر قرآن پڑھتا رہے، پورا قرآن حفظ بھی کیے ہوئے ہو اور قرآن سے اٹیچ ہو، قرآن سے اس کا رابطہ ہو، زیادہ پڑھتا ہو، جیسے ماہ رمضان ہے قرآن زیادہ پڑھتا ہو، لیکن قرآنی اصولوں کا انکار کرتا ہے۔ مثلا قرآن کے سماجی اصول، قرآن کے اخلاقی اصول، قرآن کے اعتقادی اصول، قرآن کے حتیٰ اقتصادی اصول، جو قرآن نے اصول کے طور پر جو چیزیں بیان کی ہیں، قرآن کے سیاسی اصول جو بہت مفصل قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کو انسان انکار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن کی اصطلاح میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا کافر قرار پائے گا۔ عام طور سے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ادھر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی دوسرے قوم کے اوپر ڈال دیتے ہیں، دوسری قوم کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم کو کہہ رہا ہے۔ قرآن کسی خاص قوم کو یا کسی خاص فرد کو نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ جو ہدایت کا نظام ایک خالق کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے دیا گیا ہے، چاہے وہ انسان اس کو روزانہ تلاوت بھی کرے، چومے، تعویذ بنائے، جو کچھ بھی کرے، لیکن اگر اس قانون کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ کافر قرار پاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی سینکڑوں سال سے مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں رہا ہو، کئی نسلیں اس کی مسلمانوں کی رسول اللہ کی نسل سے ہو، انبیاء اور ائمہ کی نسل سے ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے اصولوں کا انکار کر رہا ہے تو یہ قرآن کی اصطلاح میں کافر ہے۔ اس مطلب کی طرف اور بھی کبھی گفتگو کی گئی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عجیب سا ماحول ہمارے ملک میں بنایا ہوا ہے لوگوں نے، یہ دونوں طرف سے غلطی ہے۔ جیسے خود قرآن کے بارے میں پہلے عرض کیا گیا، معنی کفر کے سمجھنے میں بھی غلطی ہے کہ ادھر جو مسلمان جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو کسی دوسرے قوم کی طرف ڈال دیتا ہے، دوسرے بھی سمجھتے ہیں ہم کو یہ کہا جا رہا ہے۔ ہاں، جو بھی انکار کرے گا کہ شاید یہ بحث ہماری اور بعد میں آئے گی، کیونکہ ہماری بحث حق و باطل کی ہے تو وہاں پر یہ بحث کی تھوڑا زیادہ ضرورت پڑے گی۔ جو بھی کسی حقیقت سے انکار کرے گا، اور قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کوئی تخیلی چیز نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، امیجنیشن نہیں ہے، داستان نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن حقیقتیں ہیں جو انسان کی زندگی کے امور اور مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو جو بھی اس کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی اصطلاح میں وہ کافر بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہی دو گروہ پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو ان اصولوں کو اپناتے چلے جائیں، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے۔ جو لوگ اس قرآن کے اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں لا کر یا اپنے معاشرے میں لا کر، کہ معاشرے میں لانے کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی کہ قرآن کے اصولوں کو کس طرح معاشرے میں زندہ کیا جاتا ہے، کس طرح ایک انڈیویجول زندگی سے آگے بڑھ کر قرآن لا کر پورے معاشروں کی مشکلات کو حل کرتا ہے، سیاسی مشکلات، حکومتی مشکلات، اخلاقی مشکلات جس سے محروم ہے آج بشریت، جو اتنا درد اور اتنا رنج میں مبتلا ہے اور اتنی تکلیف میں جو مبتلا ہے، اتنے پست، اتنے گھٹیا قسم کے لوگ اگر انسانوں کے مقدر طے کر رہے ہیں، انسانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہے کہ بہرحال بہت ساری چیزوں سے انکار کیا انسان نے اور ابھی تک وہ سمجھنے کو تیار نہیں، اور اسی لیے تو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن کو کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہ کرے، بلکہ اس کو ہدی للناس بنایا جائے گی، اس کی طرف بعد میں اور بھی شاید اشارہ ہو۔
تو یہاں پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو ان زندگی کے اصولوں کو اپنانے والا ہے اپنی ذات کی حد تک بھی اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکا معاشرے کے لیے, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انکار کرنے والا ہے. وہ لوگ جو ان اصولوں کو اپناتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے سورہ بقرہ کی 2 نمبر آیت میں فرمایا کہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے, چونکہ وہ ہدایت جو ھدی للناس تھی, ھدی للناس میں چونکہ سب نے ہے تو سب کے لیے, لیکن چونکہ سب نے اس کو نہیں اپنایا اور سب نے قبول نہیں کیا, تو جن خاص لوگوں نے قبول کیا ان کے لیے خاص ہدایت ہے. وہ ہدایت عام ہے تمام بشریت کے لیے. وہ جو سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ تمام بشریت کے لیے قرآن کا ہدایت ہونا اور نجات کا سبب بننا ہے, لیکن چونکہ تمام بشریت نے ابھی تک قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اس دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو نہیں قبول کرتے رہے, انکار کرتے رہے, کفر کرتے رہے قرآن کے اصولوں اور آیات سے. اور کچھ لوگ وہ رہے کہ جو اس کے سامنے تسلیم ہوتے گئے, جو اسے قبول کرتے گئے, جو اسے اپنی زندگی میں اپناتے گئے. اور کچھ لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ اس کو لوگوں کی زندگی میں لے کے آئے, معاشرے میں لے کے آئے, تو یہ متقین ہو گئے. پھر متقین میں بھی درجات ہے, کون کتنا زیادہ قبول کرنے والا ہے. جو جتنا زیادہ قبول کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ قرآن جو ہے اس کے لیے مزید ہدایت بنتا چلا جاتا ہے. یہ ایک پورے قانون کے تحت ہے, وہ بھی ایک قرآنی قانون ہے. اور وہ قرآنی قانون یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ قرآن کا قانون ہے. اور کبھی یہ عرض کیا گیا قرآن سے سب سے زیادہ جو چیز لینے والی ہے وہ یہ قانون لینے والے ہیں. یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے قرآن کا کہ جتنی زیادہ نعمتوں کا شکر ادا. مثلا اگر انسان کے پاس ذہن کی نعمت ہے, عقل کی نعمت ہے, اب ایک انسان عقل کی نعمت کو اٹھا کے سنبھال کے صرف رکھے رہے کہ نہیں مجھے استعمال نہیں کرنا ہے ورنہ ضائع ہو جائے گی, تو صحیح پوچھے تو عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے. لیکن عقل کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے گا اتنی زیادہ عقل بڑھتی چلی جائے گی, اتنی زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بعض لوگ اپنی جسمانی طاقتوں کو بھی استعمال نہیں کرتے تو وہ دھیرے دھیرے مریض ہوتے چلے جاتے ہیں, ضائع ہوتی چلی جاتی ہے, ختم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں انسان قوی ہوتا چلا جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. یہ تمام نعمتوں کے بارے میں ہے کہ نعمتوں کے استعمال کرنے سے وہ نعمتیں بڑھتی ہیں, اس میں اضافہ ہوتا ہے. مادی نعمتیں مثلا مال کے لیے, دولت کے لیے, خاص کر ماہ رمضان ہی میں تاکید ہے کہ انسان صدقہ دے, زکوٰۃ دے, خیرات دے, زکوٰۃ فطرہ بعد میں دے, واجب قرار دیا دے. اور بعد میں فرمایا کہ اس کا نام ہی رکھا زکوٰۃ. زکوٰۃ کے مطلب ہے بڑھنے والی چیز, یعنی ادھر انسان دے رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ. ایک معنی اس کے ایک معنی ہے پاک کرنے کے, دوسرا معنی ہے بڑھنے کے. تو وہ چیز وہ پاک کرنے والا معنی بھی بہت ہی اہم معنی ہے کہ انسان کچھ مادی چیزیں جو سمیٹ رہا تھا, اکٹھا کر رہا تھا, اپنا اپنا سمجھ رہا تھا, اسے اٹھا کے کسی کو دے دیا. مثلا اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اور جہاں واقعی لوگ مجبور ہیں, پریشان ہیں, تو حتماً اس کا انسان کی روح پر ایک بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے. وہ یہ اہم نہیں کہ کون انسان کتنا زیادہ دے رہا ہے. اللہ کے نزدیک یہ معنی نہیں رکھتا کہ کون کتنا زیادہ دے رہا ہے. عام طور سے بھی میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے کس نے کتنا زیادہ دے دیا, کس نے کتنا کروڑ دے دیا, کس نے, لیکن شاید وہ جس نے کروڑوں میں دیا ہو اور صرف دکھانے کے لیے دیا ہو اس کی واقعی کوئی حیثیت نہیں ہو. لیکن ایک انسان وہ اگر اپنے ایک پڑوسی کی ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہو, ایک دن کی اسے روٹی فراہم کر دے رہا ہو, جو اس کے پاس اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, تو شاید اس کی قیمت کہیں زیادہ ہو جائے. تو یہ جو دیا جا رہا ہے اس کو قرآن اس کا نام زکوٰۃ دے, اور زکوٰۃ کے معنی ہی ہے, ایک معنی وہ الگ ہے کہ جب دیتا ہے انسان تو انسان کی روح میں ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, ایک سکون پیدا ہوتا ہے, ایک لذت کا احساس ہوتا ہے. وہ لذت لینے سے کہیں زیادہ ہے دینے کی لذت, یہ اپنی الگ بحث ہے. لیکن زکوٰۃ کے جو دوسرے معنی ہیں وہ بڑھنے کے, یعنی دیا اور بڑھا, دینا بڑھنے کے معنی. پھر قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں, تفصیلی بحثیں قرآن نے کی اچھی متعدد جگہوں پر کی. کبھی کہا کہ بڑھ جائے گا, کبھی کہا کہ یضاعف اضافاً کثیرا, بہت زیادہ بڑھ جائے گا. کہیں پھر مثال دے کے بڑھایا گیا, ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں لگایا جائے, یہ زمین میں کو دانہ دے دیا گیا, زمین اس کو پلٹا کے کیا دیتی ہے, درخت دیتی ہے. درخت میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں. مثلا ایک دانہ لگایا, پھر قرآن نے مثال دی کہ اس میں کئی بالیاں نکلیں اور ہر بالیوں میں بہت سارے دانے ہوں, اور اس طرح 700 گنا بڑھ جائے. یعنی ایک دانہ اور اس میں 7 بالیاں نکلیں اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں. یہ ایک نمونہ پیش کر رہا ہے قرآن, اور اس طرح گویا 700. پھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں اس سے بھی زیادہ قرآن بڑھا سکتا ہے, یعنی اس سے زیادہ بڑھنے کے چانس ہوتے ہیں. تو بحث یہ ہے کہ بڑھنا قانون یہ ہے, یہ
مادی چیزوں میں بھی ہے اور روحانی اور معنوی چیزوں میں، اسپریچول چیزوں میں یہ زیادہ ہے کہ جس نعمت کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے وہ نعمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عقل کی نعمت کو استعمال کریں گے تو بڑھتی چلی جائے گی، شعور کی نعمت کو استعمال کریں گے، بعض لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ کتنے بھی حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے شعور و عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور اسی نتیجے میں وہ فرقان والی حالت کبھی نہیں پیدا کر پاتا انسان کی فرق کر سکے، چونکہ شعور سمجھنے کے لیے اچھائی اور برائی اور غلط اور صحیح کے درمیان میں، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے بہرحال بصیرت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، جانکاری کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، حالات سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات حملہ نہیں کرتے۔ یہ روایت بعد میں انشاءاللہ آئے گی، اس پر تھوڑا گفتگو کی جائے گی، بہت ہی اہم روایت ہے، لیکن ابھی ہماری بحث یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کہ جب بھی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں یا وہ روحانی اور اسپریچول اور معنوی نعمتیں ہوں، تو اس کے استعمال کرنے سے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اور بھی درجہ۔ یہ جو دوسری جگہ کہا گیا ہدی للمتقین، وہ در حقیقت چونکہ وہ قرآن جو ہدی للناس تھا، تمام انسانوں کے لیے تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنایا اپنی زندگی میں۔ جب اپنایا تو اللہ نے انعام کے طور پر، قانون ہے، یوں نہیں کہ ہمیں اچھا لگا اس لیے ہم دے رہے ہیں، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب کسی بھی نعمت کو استعمال کرو گے تو انعام کے طور پر وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو ہدی للمتقین قرآن میں کہا جا رہا ہے، در حقیقت وہ بڑھی ہوئی نعمت ہے، بڑھی ہوئی ہدایت ہے، اضافی ہدایت ہے، کہ جب انسان نعمت ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اللہ ریوارڈ کے طور پر اور انعام کے طور پر انسان کو زیادہ ہدایت کرتا ہے، اور انسان کو بہت ہی محسوس ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ مثلا ایک انسان، یہی روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بعض لوگ اس کو سخت سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ کیا نعمت ہوئی، انسان بھوکا ہے، انسان پیاسا ہے، لیکن نہیں سمجھتا۔ حتی مادی، حتی روایتوں میں مادی اعتبار سے بھی، حتی جسمانی اعتبار سے بھی روزہ فائدہ مند ہے۔ وہ بحث اس کے فلسفے کی الگ ہے، تقویٰ اور پاکیزگی وہ الگ بحث ہے، لیکن یوں ہی روزہ انسان کے لیے بہت زیادہ فوائد کا باعث بنتا ہے۔ وہ جو ایکسیپشنل مسائل ہیں وہ الگ ہیں، جو استثناء ہے کہ بہت کوئی مریض ہو، دیگر مسائل ہوں، ان کے لیے خود ہی جائز بھی نہیں ہے، یعنی جس انسان کے لیے روزہ رکھنا کوئی بہت بڑے نقصان کا سبب بن رہا ہو تو اس کے لیے شرعی اعتبار سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اگر رکھ رہا ہے تو غلط کام کر رہا ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن عام انسانوں کے لیے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھے گا، صبح سے لے کر سحر سے لے کر کے شام تک بھوکا رہے گا، کہیں 12 گھنٹہ، کہیں 14 گھنٹہ، کہیں 16 گھنٹہ، کبھی ٹھنڈک میں کم، کبھی گرمی میں زیادہ، تو تھوڑا تکلیف انسان کو ہوگی، لیکن وہ ساری تکلیف روحانی اعتبار سے بہت سارا فائدے کے باعث بنی، حتیٰ جسمانی لحاظ سے بھی انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے کے باعث بنتی ہے، اور بہت سارے اس کے فلسفے ہیں۔ چونکہ ابھی ہماری بحث روزے کے فلسفے میں نہیں ہے، کبھی تھوڑا بہت کی جا چکی ہے، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو تو فلسفہ روزہ کی مفصل بحث کی جا سکے انشاءاللہ، تو فلسفے کی بحث الگ ہے، لیکن یہ فوائد کم سے کم روزے کے ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو مثلا یہ نعمتیں ہیں، جب ان نعمتوں کو انسان انجام دیتا ہے، ایک عمل انجام دیتا ہے، مثلا ایک انسان آگے بڑھ کے روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ اور مزید ہدایت کرتا ہے، اور توفیق دیتا ہے، روزے کی حالت میں پھر اسے اچھے کام کرنے کا دل چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، دعائیں پڑھنے کا دل چاہتا ہے، رب پروردگار سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، احساس انسان کا بہتر ہوتا ہے، جرم سے دور ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، کوئی بھی خطا کرتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہدی للمتقین ہے، یعنی چونکہ ایک ہدایت دی گئی جو ہدی للناس تھی، سب کے لیے تھی، اس ہدایت کو قبول کیا تو اللہ نے اس کو مزید ہدایت دی۔ مثلا اسلام ایک ہدایت ہے، اس ہدایت کو اگر صحیح طریقے سے قبول کیا تو اللہ پھر مزید ہدایتیں دینا شروع کرتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کے درمیان میں ربط یہ ہے، اور اس پہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے متعلق البتہ اور بھی بحثیں ہیں، فی الحال وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح تمام انسانوں کے لیے خیر کا باعث بن سکتا ہے، اور ان کے لیے زیادہ خیر کا باعث بنتا ہے کہ جو آ کر قرآن کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا ہے۔ کہ سورہ عنکبوت کے آخر میں قرآن اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ ان کی خاص ہدایت کرتا ہے۔
ان کو خود اپنی طرف سے جو ہے وہ راستہ دکھانا شروع کر دے. یعنی انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی قوت ہمیں بتا رہی ہو کہ کدھر جانا ہے، فرق کرنے کا طریقہ بتا رہی ہو، سمجھا رہی ہو، یعنی ہاتھ پکڑ کے کوئی لے کے جا رہا ہو. یعنی نہیں کوئی مات دیا انسان، یہ کہ اس کے لیے ایک پورا قانون اللہ کے فرشتے آ کر انسانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں. انسان سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن وہ ایسے سخت وقت میں آ کر کس طرح فرق کرتا ہے، کس طرح سمجھتا ہے، اور کس طرح ایک نقصان دہ راستے کو چھوڑ کر ایک کامیابی کے راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہ وہی خاص ہدایت ہوتی ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم خود ہی ہدایت کرتے ہیں، ہم خود ہی اس کے لیے روشنی قرار دیتے ہیں، ہم خود ہی اس کے لیے اپنے لشکر بھیجتے ہیں. جند اللہ جسے کہا گیا، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی فرشتوں کی شکل میں، کبھی انسان کے اندر موجود قوتوں کی شکل میں، کبھی انسان کی عقل، کبھی انسان کا ضمیر، کبھی انسان کی روح. یہ سب کے سب باعث بنتے ہیں کہ انسان کو ایک خاص راستے پر لے کے جا رہی ہوں، اور انسان کو یہ راستہ جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. خوب، پھر ہم پلٹتے ہیں اس کے بغیر کسی. یہ سوال تھا اور بنیادی سوال تھا، چونکہ وہ سارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا تھا، اور اچھی بات ہے کہ ذہنوں میں جو متوجہ ہو رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور دو آیتوں کے درمیان میں ربط پیدا کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. اس طرح کے سوالات واقعی بہت ہی مفید ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہم اسی بات کی طرف پھر واپس پلٹتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب پھر ہم اس پہ نہیں رکیں گے زیادہ، لیکن اس پہ جو تاکید کی گئی ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگارہ سننے والوں کو یا بولنے والے کو یہ اللہ توفیق نصیب کرے کہ کس طرح سے اس کتاب الہی کو، جس کو محدود کر دیا گیا، اس کو ہدی للناس بنایا جا سکے. ابھی تک 1400 سال نازل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک یہ کلام خدا ابھی تک ہدی للناس نہیں بن پایا ہے. ہدی للناس بننے کی راہ میں کون لوگ رکاوٹیں ہیں، کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جو فی الحال ابھی ہم نہیں کرتے. لیکن یہ کہ اس کے لیے لازم ہے کہ ہمدردی ہو، دل میں تڑپ ہو، انسانوں کے لیے تڑپ ہو، تمام انسانوں کے لیے. یہ جو عالم ابھی دکھائی پڑ رہا ہے، اتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی بربریت دکھ رہی ہے، دین کے نام پر ایک دوسرے کی طرح جو مخالف نظر آ رہے ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہدی للناس بننے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی. یہ کلام الہی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں بن پایا ہے، ورنہ وہ جو رحمت ہے، جس کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کی جس کی رحمت حتیٰ اس کے غضب پر. بعض لوگ سب سے بڑا ہنر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غضب دکھائیں کہ اللہ جو ہے جہنم بنائے ہوئے ہے اور جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ کسی پر عذاب نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کو سختی میں نہیں دیکھنا. اللہ رحمت ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. وہ تو سارے انسانوں کو بہترین حالت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے اتنی سختیوں کے لیے انبیاء کو بھیجا، اتنی سختیاں انبیاء نے اٹھائی، پھر بھی انبیاء بھیجتا رہا. یہ اللہ تو یہ چاہتا ہے. لیکن اگر اس حالت میں انسان جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت نہیں بننے دے رہے ہیں، یا ایسے ماحول جو بنائے گئے ہیں، اتنے دردناک ماحول. واقعاً جو دور یہ گزرا ہے، یہ چند سالوں سے جو گزر رہا ہے پوری دنیا کے حالات، خاص کر یہ چند مہینوں سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ دردناک ہے. وہ بشریت کے لیے، وہ انسانیت کے لیے دردناک ہیں. اور وہ بہت ساری چیزیں جو دین کے نام پر کی جا رہی ہیں، وہ واقعاً افسوسناک ہے. خیر، اس بحث کو ہم انشاءاللہ بعد میں اور آگے کبھی بڑھائیں گے جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جس پہ ہمیں زیادہ گفتگو کرنا ہے، اور وہ ہے فرقان. کہ قرآن کی جو ایک اہم ترین صفت میں سے ہے، اصل ایک سورہ بھی موجود ہے اسی نام سے، سورہ فرقان. سورہ فرقان کی آیت وہ اسی آیت سے فرقان کے لفظ کے ساتھ، یہاں پہ تو فرقان کہا گیا ہے. انشاءاللہ دیگر آیات بھی آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی جہاں پہ متعدد اعتبار سے فرقان کی بحث کی ہے قرآن نے. لیکن سورہ
فرقان جو خود اسی نام سے پورا سورہ موجود ہے، اور اس میں بہت ہی اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں انسان کے لیے، اور خاص کر اللہ کے تمام انسانوں کے لیے الگ، اور اللہ کے ان خاص بندوں کے لیے جو اللہ کی ہدایتوں کو قبول کرتے ہیں اور وہ عباد الرحمن کا درجہ پا لیتے ہیں۔ پھر عباد الرحمن کس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، کہ یہ بہت ہی خوبصورت مطالب ہیں جو سورہ فرقان میں موجود ہیں۔ لیکن شروع یہیں سے ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن، یہاں پہ قرآن نہیں کہا ہے، وہاں پہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، اسی صفت سے قرآن کو یاد کیا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ تمام عالمین کے لیے، پھر یہاں پہ عالمین کی بحث ہے، یہاں پہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، یہاں پہ نہیں کہا کہ مومنین کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ یہ عالمین کے لیے نذیر بنے۔ نذیر یعنی ہر طرح کے خطرات سے آگاہ کرے، یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اپنا جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جو بھی سوچ رکھتا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کے خطرات سے آگاہ کرے۔ قرآن کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ایک فرد کے مسائل کی، اگر یہ گناہ کرو گے تو یہ خطرہ ہے، فلاں کرو گے تو فلاں خطرہ ہے، شراب پیو گے تو یہ خطرہ ہے، زنا کرو گے تو یہ خطرہ ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے، اس کے بھی خطرات سے آگاہ کرتا ہے، اس کو روکنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، اس کی سزائیں معین کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے خطرات جو بڑے اعمال ہیں، مثلا سیاسی پیمانے پر ایک ملک جو کچھ کرتا ہے، مثلا اگر یہ وائرس پیدا کیا گیا، چونکہ ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 جو ہے باقاعدہ بنایا گیا ہے، مثلا یہ جس طرح کے عمل انسان انجام دیتا ہے اس کا بہرحال کوئی نہ کوئی نتیجہ آنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرقان نازل کیا ہے کہ فرقان نازل کرنے کے ذریعے سے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انسان کے اچھے عمل کی بشارتیں دی جائیں۔ یہ قرآن میں دوسرے کا بیان کیا گیا، بشیر ہیں رسول اللہ کی ذات، یعنی بشارت دیں، یعنی اس کے جو مثبت پہلو ہیں، کسی عمل کے جو اچھے نتائج ہیں اس سے آگاہ کریں کہ البتہ آخری نتیجہ جو وہ آخرت ہے، جنت ہے، بہشت ہے۔ اور جو خطرات ہیں ان خطرات سے آگاہ کریں کہ خطرات اسی دنیا میں بہت سارے خطرات، اور آخری خطرہ جو ہے وہ انسان کی آخرت اور آخرت کا خراب ہونا اور عذاب اور دوزخ اور جہنم ہے۔ تو اس آیت میں جو سورہ فرقان، اسی آیت کی بنیاد پر اس سورہ کا نام ہی رکھا گیا سورہ فرقان۔ اس سورہ فرقان میں اصل قرآن کو اسی لقب سے یاد ہی کیا گیا کہ یہ فرقان ہے جو آ کر عالمین کے لیے نذیر بنے۔ نذیر یعنی زو سے نذیر نہیں بلکہ دال سے نذیر، جو آ کر لوگوں کو آگاہ کرے، قرآن بھی آگاہ کرے، اور جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے ذریعے سے آگاہ کریں کہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات اور ان کے اوپر آیا ہوا یہ قرآن بہرحال ابھی تک بشریت وہاں تک نہیں پہنچی ہے، لیکن پھر بھی کسی زمانے کے لیے امید ہے، بشریت کی امید ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی دیگر کتابیں بہت ساری تحریفات ہو گئیں، بہت سارے مسائل اس میں پیدا ہوئے، ابھی خالص حالت میں وہ باقی نہیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، خود بھی معلوم ہے۔ مثلا کئی طرح کے انجیل، کتنی انجیل تھی، 50-52 انجیل، ابھی 4 طرح کی انجیل جو ہے لوگوں کے درمیان میں رائج ہے، ورنہ اور بھی انجیلیں تھیں، تو وہ کتنا واقعی ہے، کتنا حقیقی ہے، یا دیگر کتابیں جو تبدیل کر دی گئیں۔ لیکن قرآن کے لیے ایک جو بہت زیادہ فخر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو بالکل خالص حالت میں یہ الہی کلام جو آخری کلام ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، خود قرآن ہی میں وعدہ کیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہ قرآن الحمدللہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، چونکہ پروردگار کی طرف سے وعدہ ہے، لہٰذا جب تک یہ بشریت ہے تب تک یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ ہے۔ لیکن ہماری بحث یہ تھی کہ مثلا یہ فرقان کا جو لفظ ہے قرآن میں متعدد اعتبار سے اس کی بحث کی گئی ہے، وہ بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، الفاظ بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی سے اتنا ایک مختصر آخر میں اشارہ کرتے ہوئے بات کو ہم اپنے آخری منزل تک لے جانا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جس کو
ذریعہ قرار دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ آ کر حق و باطل کے درمیان میں اس کتاب کے ذریعے سے فرق کرے، یا اس کتاب پر جو چلنے والے ہیں، اس کتاب کی بہترین جو اطاعت کرنے والے ہیں، اس کتاب کی راہ پر جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اس کتاب کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کتاب کے لیے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، اس کتاب کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ہیں، کہ وہ سب ان کا عمل بھی اسی طرح فرقان بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ آئے گی بحث انشاءاللہ کہ جس طرح یہ کتاب فرقان ہے، اسی طریقے سے کچھ ذات بھی ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود میں اس کلام الہی کو اتنا زیادہ ہضم کر لیا ہے، ضم کر لیا ہے، اپنے وجود کا حصہ بنا لیا ہے کہ خود ان کا وجود بھی جو ہے وہ فرقان بن گیا ہے۔ یعنی ان کے اعمال کو دیکھ کر حق و باطل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کہ یہ بحث انشاءاللہ کی جائے گی آپ کی خدمت میں جب اس کا مناسب موقع ہوگا۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ اس کتاب کو فرقان کی نگاہ سے دیکھنا، اس کے لیے لازم ہے کچھ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو نکالے۔ اس لفظ کو جو ایک اشارہ کل بھی کیا گیا، کچھ لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص گروہ کے لیے یہ نام کے طور پر رکھ لیا گیا، اور فرقان کا لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں فلاں انسان، محلے میں فلاں انسان اس کا نام فرقان ہے۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ آ کر ایک اچھی چیز بھی ہے، ایک پہلو اس کا اچھا ہے کہ لوگ احترام کرتے ہیں قرآن کا، لہذا اگر قرآن سے نام رکھتے ہیں، لیکن یہ نام جب لوگوں پر جاتا ہے تو ان کی شخصیت آ کر وہ کم سے کم کچھ لوگوں پر اثر ڈال دیتی ہے، اور اس کا اصل مفہوم جو قرآن کا ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک لفظ کے لیے نہیں ہے، بہت سارے الفاظ ہیں۔ اب بعض لوگ تو بہت ہی عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، یہ وہ احترام ان کا بہت اچھا ہے کہ قرآن سے نام لیا جائے، قرآنی نام رکھا جائے، لیکن بہرحال انسان کو اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور خاص کر جن کا نام وہ رکھا گیا ہے وہ اس لفظ کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ جیسا رہا ہے۔ مثلا انبیاء کے القاب جو ہیں، وہ اتنے سارے القاب کیوں ہیں؟ نام ایک ہوتا تھا تو القاب کیوں ہوتے تھے اتنے سارے؟ رسول اللہ کے اتنے سارے القاب، خود قرآن کے اتنے سارے لقب سے یاد کر رہا ہے، یا دیگر بہت سارے القاب، اور انبیاء کے القاب، ائمہ علیہ السلام کے القاب۔ القاب کیوں ہوتے تھے؟ القاب اس لیے تھے کہ وہ چیز ان کی زندگی میں نظر آتی تھی، وہ چیز برجستہ طور پر نظر آتی تھی، اور اس برجستگی کی بنیاد پر ان کو لوگ پکارنے لگتے تھے۔ رسول اللہ کو صادق پکارنے لگے، صادق لقب ہے، رسول اللہ کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ کے اندر اتنی زیادہ امانت داری تھی کہ لوگ خود ہی امین کہتے تھے۔ وہ کافر لوگ، وہاں کے مشرک لوگ جو مکے کے تھے، وہ رسول اللہ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ قرآن نے بہت سارے لقب سے یاد کیا۔ تو قرآن سے نام لینا اچھا ہے، لیکن ایسے نام لے کہ جس میں باقاعدہ ایک بلند مفہوم پایا جاتا ہو، پھر جس کا نام وہ رکھا جائے وہ اس کی رعایت کرے۔ خدا توفیق دے واقعاً کہ مثلا ایک انسان کا نام صادق ہو تو وہ سچائی اس کی زندگی میں دکھ رہی ہو، ایک انسان کا نام امین ہو تو وہ امانت داری اس کی زندگی میں دکھ رہی ہو، ایک انسان کا نام ہادی ہو تو وہ ہدایت کر رہا ہو، کم سے کم اپنے گھر کے لوگوں کو ہدایت کر رہا ہو، اس کو ہدایت کی فکر ہو۔ ایک انسان کا نام جواد ہو تو وہ اس کے بخشش اس کے زندگی میں نظر آ رہی ہو، ایک انسان کا نام تقی ہو تو وہ تقوی اور پاکیزگی اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہے، ایک انسان کا نام طاہر ہو تو اس کی زندگی میں طہارت نظر آ رہی، واقعاً اس کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کا نام نور ہو تو زندگی میں اپنی تاریکیاں نہیں پھیلا رہا ہو، بلکہ واقعاً نورانی کر رہا ہو لوگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، نہ یہ کہ مادی نورانی، اپنی بات کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے نورانی کر رہا ہو۔ تو ناموں کا انسان کی زندگی، نام اچھے نام، اس لیے روایت میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ بچوں کا ایک حق ہے والدین پر کہ اس کے اچھے نام رکھیں تاکہ اس اچھے نام کا وہ اس کے اوپر اثر ہو۔ لہذا یہ فرقان کا لفظ ایک مسئلہ بنتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے وہ نام کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور جب نام یہ پکارا جاتا ہے تو وہ خاص لوگوں کا ذہن میں آ جاتا ہے، فلاں آدمی فرقان ہے، فلاں انسان فرقان ہے۔ بعض لوگوں نے تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے یہ نام رکھا ہوا تھا، اور جب مثلا جیسے ایران میں اگر یہ لفظ لیا جاتا ہے فرقان تو ایک گروہ خاص میں ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ ایک گروہ جو بہت زیادہ باطل گروہ تھا۔ انقلاب کے زمانے میں، انقلاب شروع ہوئے انقلاب کے زمانے میں، یعنی بہت ہی خوارج قسم کے لوگ، یہ بحث انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑی مشکل ان کی تھی کہ وہ فرقان کی صفت نہ ہونا، جس کی بنیاد پر کیسے کیسے لوگ خوارج بن گئے۔ لیکن یہ بات انقلاب کے فوراً، یعنی انقلاب سے پہلے وہ لوگ تھے، آمادہ تھے، انقلابی تھے، کوشش کرتے تھے، اور وہ آ کر فرقان نام رکھا، اور فرقان نام گروہ ہے فرقان، انہوں نے آ کر بہت بڑے بڑے انسانوں کو قتل کیا، گولیاں ماری۔ مثلا ان کے یہ بہت ہی عجیب عبرتناک ہے کہ وہ گروہ فرقان
جس کا جو سربراہ تھا جوان تھا ایک، اور ایک طالب علم تھا، تعجب یہ کہ طالب علم تھا. یہ بہت عبرت کا مقام ہے، اور ایسی عبرتیں تاریخ میں بہت زیادہ موجود ہیں. قرآن کا درس دیتا تھا، مختلف مسجدوں میں جا کر قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا، اور اسی تفسیر بیان کرنے اور انقلابی تفسیر بیان کرتا تھا، اور اسی تفسیر بیان کرنے کے نتیجے میں لوگ اس سے جذب ہو گئے تھے. انقلاب یعنی تبدیلی چاہ رہا تھا، لیکن وہ تبدیلی کیسی ہو رہی تھی؟ چونکہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں تھی. نام بھی فرقان رکھا تھا، لیکن اس فرقان کا اثر نہیں تھا، اور حق و باطل میں وہ فرق نہیں کر پا رہا تھا. لہذا اس کے ساتھ جو اتنے افراد تھے، ان لوگوں نے مل کر کتنے عظیم انسانوں کو، مثلا شہید مطہری جیسا انسان، جس کو واقعاً اس دور کا اس کو فرقان کا لقب دیا جانا چاہیے، جس نے واقعاً حق و باطل کے درمیان میں فرق کر کے دکھایا. اتنی ساری حقیقتیں روشن کی. تاریخ میں کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے آ کر علمی پیمانے پر، معرفت کے لحاظ سے اسلام کے پیغام کو اتنے واضح طور پر حق و باطل کے درمیان میں سب روشن کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کیا. لیکن یہی گروہ فرقان جس نے اپنا نام فرقان رکھا ہوا تھا، وہ اگر شہید مطہری کی پیشانی پر بالکل جو ہے نشانہ لے کر گولی مارتا ہے. شہید مطہری جیسے انسان، یا اور بھی متعدد شخصیتوں کو، مثلا اس زمانے کے شاید چیف جسٹس تھے، بعد میں آیت اللہ بھی، ان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی. آیت اللہ موسوی اردبیلی کو مارنے کی کوشش کی گئی. آغا رفسنجانی اس زمانے میں بہرحال ان کی حیثیت تھی، ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا، بچ گئے یہ لوگ، بچ گئے. حتیٰ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ، ان پر بھی ایک احتمال یہ کہ اسی گروہ نے جو ہے وہ بم سے جو نماز کی خطبہ دیتے ہوئے جو ٹیپ ریکارڈ میں لا کر بم بلاسٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھ بھی آپ جو ہے ہاتھ کی توانائی ختم ہوئی، اور کافی زیادہ گہرا اثر تھا، اور جان خطرے میں تھی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی. اور اس کے علاوہ اور متعدد شخصیت، شہید مفتح کو یعنی متعدد شخصیتوں کو آ کر قتل کیا، بڑی شخصیتوں کو، وہ جو واقعاً لوگوں تک خیر پہنچا رہے تھے. جس میں سب سے بڑا نام شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، جن کو باقاعدہ آ کر نشانہ لے کر گولی ماری، پیشانی پہ گولی ماری اور شہید کیا. اور گروہ کا نام کیا تھا؟ گروہ نے اپنا نام فرقان رکھا ہوا تھا. تو یہی ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف ناموں کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر، لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اس دھوکے کی بنیاد پر فرق کرنے والی حالت ان کے درمیان نہیں پیدا ہو پاتی. لہذا ہم اس قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کی آیہ کریمہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں اگر خدا توفیق دے تو آ کر حق و باطل کے درمیان کے ان اصولوں کو بیان کریں، اور یہ کہ کیسے یہ صلاحیت انسان اپنے اندر پیدا کرے جس کی بنیاد پر انسان میں یہ فرقان کی صلاحیت پیدا ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اس آرزو تک اپنے، یعنی قرآن کی اس آرزو تک خود انسان پہنچے کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. کہ فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. اب قرآن کی جو ہے متعدد آیتیں ہیں، سورہ فرقان ہے، اور آیات فرقان متعدد ہیں. ابھی بھی میں کہتے ہوئے بار بار تھوڑا سا جھجک رہا ہوں، چونکہ واقعاً شاید پتہ نہیں اتنی گفتگو سے جو سننے والے مومنین ہیں، سامعین ہیں، ان سے وہ صحیح فرقان کا تصور میں پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بچپن ہی سے ہم آیت سنتے چلے آ رہے ہیں اور گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ آیت اور اس کے ذریعے سے پورا کلام الہی اور پوری کتاب الہی کس طرح سے فرقان بنے، کس طرح سے فرق کرے، اور کس طرح سے خاص کر اس بربریت کے دور میں، اس دور میں کہ جہاں پر ایک بمبارمنٹ ہو رہا ہے مختلف طرح کی باتوں کا، مختلف آئیڈیالوجیز کا، مختلف سوچ کا، انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے. واقعاً انسان کے لیے شاید تاریخ میں کبھی بھی اتنا زیادہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنا اتنا زیادہ مشکل نہ رہا ہو جتنا آج کے دور میں. یہ آخری بات، اس پہ غور کریں مومنین اور سننے والے، شاید تاریخ میں کبھی بھی اتنا مشکل نہیں رہا ہو. اور اس کے لیے البتہ روایات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اتنا سخت دور آئے گا آخر میں کہ حتیٰ انسان ایک صبح کو جو ہے ایمان کی حالت میں نکلے گا، شام کو واپس پلٹے گا تو گمراہ ہو چکا ہوگا، کفر کی حالت ہوگی. یعنی یہ کہ کیوں ہو چکا ہوگا؟ چونکہ یہی جو اطلاعات اور طرح طرح کی آئیڈیالوجیز، طرح طرح کی سوچ، طرح طرح کی باتوں کا جو ایک انسانوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں، ہر طرف سے ڈالی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں انسان کی جو چیز چھن رہی ہے معاف کی، جو چیز سب سے زیادہ خطرے میں پڑی ہوئی، وہ یہ
فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ پہلے زمانے میں اگر یہ صلاحیت و طاقت نہ بھی ہوتی ہے تو اگر انسان اچھے لوگوں کے درمیان میں تھا اس کے ذریعے سے وہ محفوظ رہتا ہے، اتنے خطرات نہیں تھے، اتنے زیادہ طرح طرح کے وسوسے، شبہات، غیر حقیقی باتیں، دھوکہ، فریب، دین کے نام پر فریب اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جس کے نتیجے میں عام لوگ اتنا مشکل میں ہو۔ ٹھیک ہے، ہوتی تھی بعض لوگوں کو مشکلات، بعض لوگ حکومتوں کے شکار ہو جاتے تھے، بعض لوگ حاکموں کا شکار ہو جاتے تھے، بعض لوگ اپنے نفس کا شکار ہو جاتے تھے، بعض لوگ اپنی منفعتوں کا شکار ہو کر بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے تھے، لیکن اتنی مشکلات شاید تاریخ میں کسی دور میں، بلکہ یقیناً کہتے ہیں کسی دور میں اتنی مشکلات نہیں رہی ہیں جتنا آج کے دور میں مشکل ہے کہ انسان کیسے صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ یہ چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک انسان اپنے ہی اندر میں، اپنے مذہب کے اندر میں، اپنے ہی دین کے درمیان میں، اپنے ہی لوگوں کے درمیان میں اتنی طرح طرح کی باتیں، پھر بڑے پیمانے پر آ کر جس طرح باطل کو پھیلایا جا رہا ہے، باطل کو علل اعلان، یعنی پہلے زمانوں میں انسان قتل کرتا تھا تو شرماتا تھا، چھپاتا تھا، عیب برائی کرتا تھا تو چھپاتا تھا۔ البتہ اس کی طرف رسول اللہ نے پہلے حدیث بیان کی تھی اور اصحاب کو بہت تعجب ہو، یا رسول اللہ ایسا ہوگا، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ متعدد حدیثیں بیان کر رہے تھے، یہ زمانہ آنے والا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، معروف منکر ہو جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا، اچھائی برائی ہو جائے گی، برائی اچھائی ہو جائے گی۔ لوگ حیرت سے تعجب کر رہے تھے، واقعاً کیا ایسا ہوگا؟ لیکن شاید اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر انسان ایسی بربریت کھلے عام کر رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے، اسے علی اعلان کہہ بھی رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے۔ یمن میں قتل عام 70 سال 72 سالوں سے جو ہے تقریباً اسرائیل میں، یعنی فلسطین میں، مقبوضہ فلسطین میں اس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو کچھ حالات پیش آئے داعش کے نام پر، فلاں فلاں نام پر، عراق میں، افغانستان میں، اور حکومتیں باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہیں، بجائے کہ مخالفت کرنے کے، بجائے کہ اس کو روکنے کے، بجائے کہ اس کے لیے کوشش کرنے کے۔ ممکن ہے کہ کوئی نعرے لگائے جا رہے ہیں لیکن مخالفت کی جا رہی ہے۔ جس نے آ کر اس کے مقابلے میں سب سے سخت جنگ لڑی، جس نے اپنے جان کو لگا دیا، آ کر اس کو علی اعلان قتل کیا جا رہا ہے۔ مثلا قاسم سلیمانی جیسے انسان کو اس طرح سے قتل کیا گیا، اس طرح سے میزائل سے حملہ کیا گیا، جس نے آ کر داعش کے مقابلے میں جنگ کی، جس نے آ کر اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر جا کر ایسے دہشت گردوں کے مقابلے میں لڑتا رہا۔ اس کو علی اعلان، یہ بھی نہیں کہ شرم کے طور پر، یہ بھی نہیں کہ چپکے سے، یہ بھی نہیں کہ چوری سے، یہ بھی نہیں کہ حملہ کر کے جو ہے کہا جائے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، بلکہ علی اعلان کیا جا رہا ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دور واقعاً مشکل دور ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں میڈیا نے کیا کچھ کیا، ان چند سالوں میں میڈیا کیا رول ادا کر رہی۔ میڈیا سب سے بڑا ذریعہ ہے، میڈیا جو آ کر لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کر رہا ہے، اور ایسے دور میں نہیں معلوم کہ کب انسان متوجہ ہوگا کہ آ کر قرآن کے فرقان کی صفت سے اور اپنے اندر وہ فرقان کی صلاحیت پیدا کر آ کر عالمی پیمانے پر حق و باطل کو سمجھے، اور خود اپنے درمیان میں، اپنے لوگوں کے درمیان میں، اپنے آس پاس کے درمیان میں، اپنے لیے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، جو طرح طرح کے دین میں تحریفات پیش کی جا رہی ہیں، ان سب کے درمیان میں اتنا مضبوطی سے آ کر فرق کر سکے کہ پھر وہ مالک اشتر کے طریقے سے، عمار کے طریقے سے، عمار یاسر کے طریقے سے، کہ نہیں، اس زمانے میں بہت سارے لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے، نہیں آیا امیر المومنین کے ساتھ دینے کے لیے۔ لیکن آج کا دور اس سے بھی زیادہ سخت دور ہے۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ مشکوک نہیں تھا معاملہ۔ بہرحال ایک طرف اگر وقت کے امام کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن وقت کا خلیفہ تو وہ سبھی سمجھتے تھے، جن لوگوں کو معرفت تھی وہ جانتے تھے کہ یہ امیر المومنین کی ذات کیا ہے، یا اس کے علاوہ تاریخ میں اور جو بہت سارے واقعات ہیں، تاکہ انسان وہ چیز جو ایک انسان کو مالک اشتر بناتی ہے، وہ چیز جو آ کر ایک انسان کو عمار یاسر بناتی ہے، وہ چیز جو انسان میں کے قدم میں اتنی مضبوطی پیدا کرتی کہ شک کی حالت میں نہیں ہوتا کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کہ کسی طرف ہی نہیں جائیں، کہ جو کوفے کے لوگ تھے روکا جا رہا تھا کہ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں۔ تو وہاں پر جو چیز انسان کو آ کر اتنا زیادہ مضبوط بناتی ہے اور اس کے لیے ساری باتیں بالکل روشن نظر آ رہی ہوتی ہیں اور حق روشن نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہی قرآن کی صفت ہوتی ہے کہ جو فرقان بن کے سامنے آتی ہے، اور وہ قرآنی شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ قرآنی ائمہ، وہ قرآنی رہبر ہوتے ہیں کہ جو آ کر انسان کے لیے خود ان کی ذات بھی فرقان بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے اور خود قرآن کی اس صفت کے ذریعے سے
اللہ اپنے اس عظیم مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ یہ قوت اپنے اندر پیدا کریں، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارا انجام اور عاقبت جو ہے وہ بخیر ہو، اور حق و باطل کے درمیان میں تمیز کر کے حق کے ساتھ مضبوطی سے آگے بڑھیں، اور باطل قوتوں کی کمزوری کا سبب بنیں انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔